الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مسجد اور جمعیت کے ذمہ داران، محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اور اگر اسلامی ماؤں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہوں تو وہ بھی مخاطب ہیں۔ کلکتہ میں کئی خطابات کے آغاز میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حاضرین کا اس کے بعد اس بات پر کہ میں ایک لمبی مسافت طے کر کے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا، لیکن ہماری یہ دوریاں ہمارے لیے اجنبیت کا باعث نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نے ہمیں دینی رشتے سے، عقیدے اور منہج کی یکسانیت کے رشتے سے بھائی بھائی بنایا۔ اگرچہ میں پہلی بار آپ حضرات سے مخاطب ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس نعمت کے حوالے سے آج ہم دینی باتیں اور خاص طور سے اللہ کے کلام کی ایک صورت کے چند فوائد پر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ ملاقات، یہ گفتگو اخلاص پر مبنی ہو، دین اور دنیا کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مقدر فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، سورۃ الکوثر کے فوائد۔ سورۃ الکوثر قرآن کی 2-3 سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ العصر، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، ان کے ساتھ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس کے حروف سب سے کم ہیں۔ کم حروف کے باوجود اللہ کے کلام کا شاہکار معجزہ، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، صفت ہے، وہ مخلوق کی صفت کے مقابلے میں اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ اللہ کے کلام کی جو خوبیاں ہیں، اس کے جو معجزات یعنی اعجاز کے پہلو ہیں، وہ ناقابل شمار ہیں، اور اس اعتبار سے ہم سرسری طور سے اگر دیکھیں، سورۃ الکوثر کے فوائد پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں اس شاہکار کا تھوڑا سا نمونہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی گہرائیاں، گہرائیاں، معنویت، علمیت، فصاحت و بلاغت، مسائل جو اس میں سموئے ہوئے ہیں کم الفاظ کے باوجود، ہم ظاہر سی بات ہے بندے ہونے کی حیثیت سے اپنی انتہائی کم استعداد کی بنیاد پر، علمی صلاحیتوں کی محدودیت کی وجہ سے اللہ کے کلام کی گہرائیاں اور گہرائیاں سمجھ نہیں پاتے، لہذا یہ ہمارا قصور ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی بہت کم ہے۔ کہنے والوں نے کہا اور صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہر غوطہ لگانے والے کے لیے نیا موتی ہے، اور ہر انتہا پر پہنچنے والے کے لیے، ہر بلندی، آخر سے آخر بلندی تک جو ہم اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق پہنچ سکیں، وہاں سے سفر کا ایک نیا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ علوم کے یہ سلسلے، قرآن کے معجزات ختم نہیں ہونے والے۔ اور پھر اس صورت کے مختصر اور جامع ہونے کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ آپ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہی انداز عموماً پائیں گے کہ کم الفاظ اور گہرائیوں کے ساتھ انتہائی فصاحت و بلاغت۔ قرآن کے پورے کلام میں آپ کو یہ بات ملے گی، لیکن مکی صورتوں میں مدنی صورتوں کے مقابل احکامات اور مسائل کی تفصیل سے ہٹ کر عقائد کی بحث انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں، لیکن کہیں کوئی تشنگی، کمی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کا پس منظر یہ بھی تھا کہ مکہ کے ماحول میں جن لوگوں کے درمیان قرآن کا نزول ہو رہا تھا وہ مشرکین اور کفار تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اپنے دلائل نبوت پیش کر رہے تھے، ان میں سب سے زیادہ واضح،
سب سے زیادہ مسکت، ان کے لیے خاموش کر دینے والا جو پہلو یا جو دلیل تھی، معجزہ تھا، وہ اللہ کا کلام قرآن مجید تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمہارے درمیان، ان کی پیدائش ہوئی، بود و باش اور پالن پوشن ہوا، ان کی عمر بڑھی، تمہارے درمیان رہے، یہ امی ہیں، کسی اسکول مدرسے کالج میں نہیں گئے، علم حاصل نہیں کیا، امی ہیں، اور یہ کلام پیش کر رہے ہیں، 40 سال تک تمہارے درمیان رہ چکے ہیں، ان کی زبان، ان کی زندگی، ان کا ماحول، ان کی بولیاں، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، 40 سال کے بعد اچانک وہ ایک کلام پیش کر رہے ہیں اور پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ یہ میں نے بنا رکھا ہے تو جیسے میں انسان ویسے تم بھی انسان ہو، اگر میں بنا سکتا ہوں تو تم بھی بنا لو۔ اور خاص طور سے اس لیے ان کو یہ چیلنج کیا گیا، قرآن کا جو میں پس منظر بنا رہا ہوں کہ کم الفاظ کے ساتھ زیادہ معانی والی صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا فصیح اور بلیغ مانتے تھے، زبان آور اور زبان دان سمجھتے تھے، اتنا زیادہ ان کو اس پر فخر تھا کہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے، عجمی یعنی گونگا۔ ہماری زبان دانی اس معیار کی، اس بلندی اور پائے کی ہے کہ دوسرے اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بے زبان یعنی گونگا، عجمی کہتے تھے، تو انہیں اپنی زبان دانی پر غرہ اور گھمنڈ تھا، فصاحت و بلاغت کے امام اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی امی کے ذریعے سے یہ کلام ان کے سامنے پیش کیا کہ وہی الفاظ، وہی عربی زبان جو تم بولتے ہو، جو تم استعمال کرتے ہو، وہی حروف اور الفاظ، وہی کلمات، لیکن اس کلام میں جو خوبی ہے، علمیت ہے، جو اس کے اندر چاشنی اور لذت ہے، ہاں جو گہرائیاں ہیں، معنویت ہے، حقائق کا بیان ہے، ایسا کوئی کلام چند ایک صورت، چند صورتیں، چند آیتیں، 10 آیتیں، ایک آیت اس کی طرح کی پیش کر دو، یہ ایک مرتبہ نہیں، قرآن نے بار 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 چیلنج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، آپ کو تکلیفیں دی، جسمانی اذیتیں، ذہنی اذیتیں، آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں، آپ پر مختلف قسم کے الزام کہ جادوگر ہیں، مجنون، پاگل ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، آپ کے کلام کے تعلق سے یہاں تک کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پرانے لوگوں کے گڑے ہوئے قصے ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے الفاظ نے جو بار بار ان کو چیلنج کیا، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ آگے تک جنگیں کی، مخالفتیں کی، قتل کی سازشیں کی، سب کچھ کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ رد کرنا چاہتے تھے، آپ ان کے مذہب اور دین کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، سچا دین صرف اللہ کی توحید والا ہے جو یہ کلام پیش کر رہا ہے، اور میری دعوت کو اگر تم جھٹلاتے ہو، میرے اس کلام کو، اس بات میں تم کو شک شبہ ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، تو اس جیسا کلام لے آؤ۔ یہ چیلنج تھا، وہ مخالفت کر رہے تھے، آپ کو رد کرنا چاہتے تھے، لہٰذا اگر کوئی مخالف اس قسم کا چیلنج کر رہا ہے اور طاقت ہوگی تو آدمی جواب نہیں دے گا کیا؟ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے معاملے میں اگر ماں کا دودھ پیا ہو تو ایسا کر کے بتا، تو جو ماں کا دودھ پیا رہتا ہے وہ کر کے بتاتا ہے۔ کبھی کبھی بیویاں شوہروں کو کہہ دیتی ہیں، ہمارے ہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ شوہر پریشان حال، تھکا ہارا کبھی آیا اور بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی سے اور نے کہا کہ چھوڑ دوں گا، اور بیوی کہتی ہے کہ ماں کا دودھ پیا ہے تو طلاق دے کے بتا، تو بولے وہ ماں کا دودھ پیا رہتا ہے۔ ہاں مطلب چیلنج جب کیا گیا اس قسم کا اور غصہ گرمی ہے، مخالفت ہے، تو چیلنج کا جواب دینے کا تقاضا موجود ہے۔ ان کو طاقت تھی، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہتے تھے، لہٰذا زبان دانی بھی آتی تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ دنیاوی اعتبار سے کہ اگر یہ لوگ جواب دیں تو آپ ان کو جواب دینے سے روک دیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کا، قرآن کے اس چیلنج کا فوراً جواب دیں اور آپ کہہ دیں کہ دیکھیے آپ کی بات غلط ثابت ہوئی۔ لیکن انہوں نے جنگیں کی، ستایا، مخالفت کی، الزامات لگایا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا، ہجرت پر مجبور کیا، قتل کی سازش کی، سب کچھ کیا، اس کا جواب نہیں دیا اور نہیں دے سکے، بلکہ موقع موقع سے ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے جو کوئی انسان بنا سکے، ایسا ہم فصاحت و بلاغت کے امام ہونے کے باوجود ایسا کلام بنا نہیں سکتے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس دور کے واقعات کے درمیان ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ یہی سورۃ الکوثر جو ہم
پڑھنے جا رہے ہیں جس کے کچھ فوائد پر نگاہ ڈالنے والے ہیں. ہاں، اسی سورۃ الکوثر کو کسی مسلمان نے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں کعبہ کی دیوار پر لکھ دیا. جاہلیت کے زمانے میں یہ زبان دانی کے بڑے، شعر شاعری اور ادب کے بڑے دلدادہ تھے. ہر سال ان کے یہاں کچھ بازار اور میلے لگتے تھے جس میں سوق عکاظ اور کچھ سوق ذی المزاج یا کیا تھے. ان میں وقت کے بڑے بڑے شعراء اپنے بنائے ہوئے کلام، قصائد کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے. وہاں کچھ بزرگ ادب دان، زبان کو جاننے والے ماہر لوگ جن کی مہارت مسلم ہوتی تھی، وہ جج کا، جیسے ہمارے یہاں تقریری مقابلے ہوتے ہیں، شعراء کے مقابلے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جج بنتے ہیں، تجوید و قرأت کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ مارکس دیتے ہیں، نمبر دیتے ہیں. ایسے ہی ان کے یہاں مقابلے ہوتے تھے. شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے، تو ان شعراء میں سال کا جو شاعر اس میلے میں سب سے بہترین کلام پیش کرتا تھا، اس کو مارکس زیادہ ملتی تھی. اس کو منتخب کر کے اس کے قصیدے کو کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا. اس کو معلقہ کہتے تھے. ایسے المعلقات السبع اور المعلقات العشر، 7 معلقات اور 10 معلقات مشہور ہیں جو کعبہ کی دیواروں میں لٹکائے جاتے تھے. انہی معلقات کے بیچ میں ایک مسلمان صحابی نے خاموشی سے، کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر لکھ کر لگا دی. دوسرے دن کے اجالے میں ایک شخص گزرا. یہ وہ شخص تھا جو ان میلوں میں شعراء کے کلام کے لیے جج مقرر ہوا کرتا تھا. یعنی اس کی مہارت اور صلاحیت مسلم تھی، عرب والے تسلیم کرتے تھے. اس نے کھڑے ہو کر بار بار پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کئی مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کافی غور و خوض کے بعد اس نے آگے اپنے ہاتھ سے ایک جملہ لکھا، ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اس جج نے یہ ریمارک دیا. اور اسی وزن پر قرآن کی تینوں آیتیں جو یہاں ہیں، اسی وزن پر ما ھذا قول البشر، یہ اس زمانے کے لوگوں کی عربی دانی اور زبان دانی کی بلندی تھی کہ قرآن کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو پڑھ کر فوراً سمجھ لیتے تھے کہ کوئی انسان ایسا کلام بنا ہی نہیں سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں آج کل جو بعض منکرین حدیث اور قابل و دانشور بننے والے عربی کے نکات نکال کر یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں وہ معنی اور مفہوم انتخاب کر لیا، ہاں ایسا ہم نے وہاں پر مارا جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے، ہاں ایسے نکات بیان کیے. صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھے، ہمیں معلوم ہو گئے. یہ شاخ پتیوں میں پریشان ہے، صحابہ کرام جڑ والا علم رکھتے تھے. اس زمانے کے لوگوں کی جو عربی دانی اور گہرائی تھی نا، اس کے عشر اشیر کو آج کے لوگ نہیں پہنچے، بات کے علامہ اور دانشور نہیں پہنچ پائیں گے. میں نے جو عرض کیا کہ اسی صورت کو پڑھ کر، اور ایسے اور بھی بہت سے مواقع اور واقعات آئے کہ قرآن کی ایک آیت، 2 آیت، ایک ٹکڑا، ہاں بعض اہل تفسیر نے سندن وہ کیسے ہیں واقعات نہیں معلوم، ہاں یہ نقل کیا، امام قرطبی نے غالباً یہ واقعہ ذکر کیا کہ ایک دیہاتی نے جو راستے سے گزر رہا تھا کسی مسلمان کی زبانی سنا، فاصدع بما تؤمر، سورہ حجر کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا اے رسول اسے آپ کھول کھول کر بیان کیجئے. فاصدع بما تؤمر، جیسے ہی اس نے سنا سجدے میں گر پڑا. اٹھا تو لوگوں نے پوچھا لما سجدتا، کہا سجدت لفصاحتہ، اس کلام کی فصاحت کو میں نے سجدہ کیا. یہ ان کا معیار تھا زبان دانی کا کہ قرآن کے مختصر سے الفاظ کو جان کر یہ اعلان کر دیتے تھے کہ یہ انسان نہیں بول سکتا. اس تناظر میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مختصر سی صورت دی جو ان کے لیے چیلنج بھی تھا اور رہتی دنیا تک ہم اور آپ کے لیے علم کا ایک مختصر سا خزانہ بھی ہے. ہم اگر اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں، مختصر سے الفاظ میں کیا کیا باریکیاں ہیں، آپ اور ہم یہاں صرف ایک سمجھ لیجئے کہ راہ تلاش کر رہے ہیں. مزید غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ مزید ذہن کھولے گا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. ہاں فصلی لربک وانحر، چنانچہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمت دی تو نتیجے میں آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، بلکہ یوں ترجمہ کیجئے، مفہوم کیجئے کہ نماز پڑھتے رہیے، وانحر اور قربانی کیجئے، قربانی کرتے رہیے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن، آپ سے نفرت کرنے والا، آپ کا مخالف ہی جو ہے مقطوع النسل ہے.
ہاں، جس کا کوئی سلسلہ اور جس کی نسل نہیں چلنے والی ہے۔ اب ہم اس پر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اعطیناک، ہاں اس میں اور بھی قرأتیں ہیں، اس کا میں ذکر نہیں کرتا۔ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، یہ آپ کی خصوصیت اور آپ کے مقام بلند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت اور رفع درجات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا کو جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہم نے، یہ آپ کو خصوصی طور سے ہم نے کیا عطا کیا۔ تو گویا آپ کو نوازش جو کی جا رہی ہے وہ خاص نوازش ہے جو سب کو ہم نے نہیں دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اشارہ مل رہا ہے کہ جو چیز خصوصی طور پر کسی کو دی جا رہی ہے، تو اہم نعمتیں، خاص نعمتیں کسی کو دی جا رہی ہے، تو اس کی خصوصیت اور اس کے درجات کا پتہ چل رہا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کا اور اللہ کے نزدیک جو نعمتیں ہیں، جب ہم اس کی تفصیل جانیں تو اس کی روشنی میں کہ دنیا کے تمام مخلوقات کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مقرب اور سب سے اعلیٰ بندے، اونچائی پر فائز ہیں۔ انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دیا، آپ کو عطا کیا، نعمتوں کو اللہ نے دیا۔ اب یہاں دوسرا اعطینا، ہم نے دیا، توحید کی دلیل ہے، نوٹ کریں اس کو ذہن میں۔ ایک جملہ ہم نے دیا، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، خصائص ہیں، آپ کی دوسروں کے مقابلے میں عظمت شان کے جو بھی نشانات اور چیزیں ہیں، نبوت ہو، ہاں رحمت للعالمین کا ہونا ہو، دنیا اور آخرت کے جتنے امتیازات ہیں، سب اللہ کی نوازش ہے، آپ کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ کا علم آپ کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، فلاں اور فلاں ہے، نور مجسم ہے۔ یہ انا اعطینا مختصر سی صورت کو بھی انہوں نے نہیں سمجھا۔ قرآن تو پورا باقی ہے، جہاں توحید بیان ہو رہی ہے، جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی خوبیوں میں، خصوصیات میں کسی کا کوئی فیصد حصہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ حاصل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے۔ آپ بہت بلندی پر فائز ہیں، آپ کو اللہ نے الکوثر دیا، جس کی تفسیر ابھی ہم پڑھیں کہ بہت ساری نعمتیں عطا کی، بہت سی بلندیاں دی، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مقامات پر جو آپ کے رفع درجات پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبد کے ذریعے سے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اسراء کا سفر ایک رات میں، اس وقت جو ایک مہینے میں مسافت طے ہوتی تھی، ایک رات کے ایک حصے میں وہاں تک گئے، اور پھر سورہ نجم میں ذکر ہے کہ وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اسی رات کے ختم ہونے سے پہلے یہ سفر مکمل کیا۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس زمانے کے کسی انسان کے لیے یہ ناقابل قبول بات تھی، عقل کے خلاف بات تھی، طاقت کے باہر بات تھی، قدرت کے اور بس کے باہر بات تھی کہ ایک رات میں کوئی انسان یہ سفر کرے، لیکن آپ نے کیا۔ تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ طاقت ہوگی۔ اللہ نے کہا جی نہیں، اللہ کے رسول تو بندے ہیں، پاک وہ ذات ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی نہیں ہے، اس لیے شروعات کی سبحان سے، پاک ہے وہ، اس کے اندر عیب نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ایک رات میں اپنے بندے کو لے جا سکتا ہے، لے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو یہاں باور کرایا گیا کہ اس سفر کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی قدرت اور خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت یا صفت آ گئی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں گمراہی کا ایک بہت بڑا دروازہ یہی ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں، کل بھی شاید میں نے کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی جلال جو قرآن کا طریقہ ہے بیان کرنے کا کہ آپ کی توحید بیان کی جاتی ہے، انبیاء کرام کی دعوت کا طریقہ ہے کہ عوام اور لوگوں کو، اپنے مخاطبین کو اللہ کی عظمت و کبریائی جلال و عظمت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ اور دین کا کام کرنے والوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، بزرگان دین، مشائخ، پیران، ان کی کرامات، سچی جھوٹے واقعات خوب بیان کرتے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام اور عام انسان، سادہ لو انسان اللہ سے زیادہ بزرگوں سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سے زیادہ بزرگوں سے لو لگاتا ہے، قبر پرستی اور شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کے دین اور اس کے اقوال اور قرآن و حدیث سے زیادہ ان کے اقوال، ان کے اجتہادات کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہ دعوت کے غلط طریقے، توحید کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہاں اسلوب بیان بتا رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مقام بلند، جو بھی خوبیاں دنیا اور آخرت کے جو بلندیاں حاصل ہے، وہ اللہ کی نوازش ہے، اللہ کی عطا ہے، عطیہ ہے آپ کا اللہ کا، اور یہ عظیم الشان نعمت اللہ نے دی، منعم اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انعام یافتہ ہیں، انعام یافتہ تمام انسانوں میں سب سے بلندی پر۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، الکوثر فعال کے وزن پر، یہ وزن زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ عربوں میں کوئی چیز زیادہ تعداد میں ہو یا کسی چیز کی بڑی قدر و قیمت ہو تو اس کو فعال کے وزن پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کثرہ سے ہی بنا ہے، کثرت کے معنی میں، اور الکوثر بہت ساری بھلائیاں۔ الکوثر کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ روایتوں کی روشنی میں دیکھیں تو صاحب تکمیل کرنے والے، اضواء البیان کی تکمیل کرنے والے صاحب تفسیر نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے علمیت نام کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی ہے، کچھ علماء نے وصفیت کے یعنی صفت کے اعتبار سے اس کی تفسیر کی ہے۔ کیسے؟ نام جن لوگوں نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بطور نص یہ وضاحت ہے کہ کوثر، الکوثر جو ہے جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ آگے میں روایت بیان کر رہا ہوں تو یہ علمیت کے اعتبار سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر نہر دی، جنت کی نہر دی۔ اور آگے ہے، ہم پڑھیں گے کہ اسی نہر سے آ کر میدان محشر میں جو آپ کو حوض دیا جائے گا وہ پانی گرے گا، دو اس کے میزاب، دو پرنالے گریں گے۔ تو جنت کی نہر الکوثر ہے۔ اور دوسرا معنی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصفیت کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ خیر کثیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خیر دیے گئے، الخیر الکثیر۔ اب دونوں چیزوں پر استدلال کرنے والی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ معراج کے درمیان کی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو آپ نے فرمایا اتیت نہرن حافتاہ کباب اللؤلؤ مجوف، کہ میں ایسی نہر کے پاس آیا جس کے ارد گرد خولدار موتی کے قبے تھے، بڑے بڑے قبے نہر کے کناروں پر، ایسے موتی جو اندر سے کھوکھلی ہے، خولدار ہے، اس کے قبے تھے۔ میں اس نہر کے پاس آیا، فقلت ما ھذا یا جبریل، تو میں نے سوال کیا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا الکوثر، یہ الکوثر ہے۔ اصلاً جنت کی نہر کا نام الکوثر ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو بھول کے عام طور سے حوض کو ہی حوض کوثر کی طرح مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا دونوں میں فرق ہے، فرق تو ہے لیکن مطابعت میں نہر کوثر کے ساتھ حوض کو بھی حوض کوثر کا نام دیا گیا، جیسا کہ آگے مستد احمد کی ایک روایت سے اشارہ ملتا ہے۔ اور امام بخاری نے ہی اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، ان سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ تو
کیا مطلب ہے اس کا، کیا دیا؟ تو اللہ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ہوا نہر اعطیہ نبیکم، یہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی کو دی گئی ہے، شاطئہ علیہما در مجوف، اس کے دونوں کنارے، نہر کے دونوں کنارے ایسے ہیں جن کے ارد گرد جو ہے خولدار موتی ہے، آنیتہ کعدد النجوم، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کی طرح ہیں، جیسے ستاروں کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے، ایسے اس نہر کے کنارے جو برتن ہیں وہ ناقابل شمار ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اپنی سند کے ساتھ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی، تو انہوں نے کہا کوثر کے بارے میں، کوثر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ هو الذی هو الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، یہ وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اب یہ خیر کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خیر دیا اس کو بیان کرنا شروع کریں تو مجھ جیسا کم علم فجر تک تو بیان کر سکتا ہے۔ ہمارے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے آمن الرسول کی تفسیر میں، خصائص رسول کے بیان میں، ہاں میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ صحیح تعداد بتا پائیں گے کہ 25-30 بلکہ اس سے کچھ زیادہ دروس اب تک ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ۔ اب اگر ہم اس میں 15-20 وہ مخالفین کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ نکال دیں، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر مشتمل مستقل کتابیں لوگوں نے لکھی ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی خصوصیات، کچھ خصوصیات جو آپ کو انبیاء کے درمیان دی گئی، کچھ خصوصیات جو امت کے مقابلے میں دی گئی، کچھ خصوصیات جو دنیا میں دی گئی، کچھ خصوصیات جو آخرت میں دی گئی، خصوصیات کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ پھر آپ کا علم نبوت ان نعمتوں میں سر فہرست ہے۔ ابھی ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے، پہلے الکوثر کا معنی دیکھیں۔ الکوثر کے ضمن میں اللہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ خیر کثیر۔ ابو بشر نے حضرت سعید بن جبیر جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ابن عباس سے سن کر انہوں نے اپنے شاگردوں میں جب بیان کیا تو حضرت سعید بن جبیر جو تابعی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیر کثیر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگ تو ایسا سمجھتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر کثیر الکوثر کا مطلب ہے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں کا یہ خیال اور دعویٰ ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، قال سعید النہر الذی فی الجنہ من الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، کہ جنت میں جو نہر ہے یہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک خیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو نوازا ہے۔ الخیر الکثیر، حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی تفسیر کو پسند کیا اور یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات اور بھلائیاں عطا کی گئی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، آپ کو مقام بلند دیا گیا، لیکن اور اسی بہت ساری خیر میں نہر کوثر بھی ہے اور حوض بھی ہے، وہی کہا کہ اس میں وہ شامل ہے۔ ابن کثیر نے ان حدیث کو ذکر کر کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا، اور مسند احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اپنی سند سے جو انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں ایک روایت نقل کی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں گویا سورۃ الکوثر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا شان نزول یعنی اللہ کے رسول پر نازل ہونے کی کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اغفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کے بیچ میں، اس درمیان آپ پر اونگ طاری ہو گئی، بے ہوشی سی طاری ہوئی، اونگ طاری ہوئی۔ فرفع راسہ متبسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مسکراتے ہوئے آپ نے اپنا سر اٹھایا، وقال له اما قال لهم و اما قال له، یا تو آپ نے کہا یا صحابہ نے پوچھا لما ضحکتا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ انزل علی آنفا سورۃ، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے۔ فقرأ، اب آپ نے وہ سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پوری سورت پڑھی اور اس کے بعد کہا فقال هل تدرون ما الکوثر، اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ الکوثر کیا ہے؟
ہاں لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اہل علم کے سامنے یہی ادب اختیار کرنا چاہیے. آج کل کئی لوگوں کو دیکھا ہاں جو گوگلی علماء کو، وہ علماء موجود ہے، فقہا موجود ہے، مفتیان موجود ہے، یا موجود نہ بھی ہوں تو خود ہی اپنے آپ کو علامہ سمجھ کے ہر مسئلے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کے لا علم ہونے کی دلیل ہے. آپ اہل علم کو دیکھیں گے کہ کسی مسئلے میں سوال کیا جائے تو غور کریں گے، سمجھیں گے، احتیاط سے جواب دیں گے. ہاں جو احتیاط نہیں کرتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کوثر کیا ہے؟ آپ نے خود بیان کیا کہ نہر اعطانیہ ربی عز وجل فی الجنہ، یہ ایک نہر ہے جسے میرے پروردگار نے جنت میں مجھے عطا کی. علیہ خیر کثیر، اس پر بہت ساری بھلائیاں ہیں، یعنی خود اس نہر پر بہت ساری بھلائیاں ہیں. ہاں ترید علیہ امتی یوم القیامہ. اب یہاں آپ دیکھیے کہ نہر کی تعریف کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو نہر تو جنت میں ہے، لیکن اس نہر کا پانی جس حوض میں آ رہا ہے اس کے بارے میں آگے کہا کہ ترید علیہ امتی یوم القیامہ، اس نہر پر یا اس حوض پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. ہاں آنیتہ عدد الکواکب، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے مثل ہیں. یختلج العبد منہم، اس میں سے کچھ بندوں کو مجھ سے کھدیڑا جائے گا. جب میں حوض پر رہوں گا، حدیثوں میں ہے انا فراتکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں. میدان محشر میں سخت پیاس کی حالت میں لوگ جب بہت سارے افرا نفسی کا عالم ہوگا، دیگر نقشے ہوں گے، تو اخیر میں ہاں حوض کوثر پر لوگ آئیں گے. حوض کے بعد صراط والا معاملہ ہوگا. صراط کے بعد یا تو بندہ اس سے پل سے گزر کے یا تو جنت میں جائے گا، یا پار کر کے جنت میں جائے گا، یا جہنم میں گرے گا. تو اس سے پہلے حوض کا معاملہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود وہاں تم سے سبقت کروں گا، فرت یعنی پہلے آنے والا پانی پر. ہاں میں تم سے پہلے آؤں گا اور تم میرے پیچھے آؤ گے. پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلائیں گے. اور انہیں پہچانیں گے کیسے؟ وضو کے اعضاء کے ذریعے. جو پچکلیانی گھوڑے، ایسے گھوڑے جو پورے جسم میں تو کالے ہیں لیکن ان کی پیشانی اور پیر سفید ہیں، تو وہ گھوڑوں کی بھیڑ میں بھی چمکتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. یہی نشانی، اسی طرح کی نشانی اعضائے وضو کی چمک سے امت محمدیہ کی ہوگی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیں گے. اب ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے پانی پینے کے لیے. ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھدیڑا، ان میں سے بعض کو کھدیڑا جائے گا. فاقول، تو میں کہوں گا یا رب انہ من امتی، پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہیں، یہ تو میری امت کے افراد ہیں، ان کو بھگایا کیوں جا رہا ہے، ان کو ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ تو فیقال، ان سے کہا جائے گا، فرشتے بھی جواب دیں گے کہ انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ ایجاد کر لیا، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا کر لی. ہاں تو الکوثر کے ضمن میں یہ روایت، اور اس میں یہ بات یہاں اس روایت میں یہ ذکر نہیں ہے، دوسری حدیثوں میں جو صحیح ہے یہ تذکرہ ہے کہ یہ سننے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی. جنہوں نے تبدیلی کی کہاں؟ دین میں. بدعتی کی سفارش نہیں کرے گی اللہ کے رسول. دامن جھاڑیں گے جب پتہ چلے گا کہ دین میں انہوں نے بدعت کی ہیں، نئے کام کیے ہیں، تو فرشتے تو وہاں سے بھگائیں گے. بدعت کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر سے محروم ہوں گے. دوسرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھگائیں گے انہیں، یہ جان کر کے انہوں نے دین میں بدعت ایجاد کی ہے. اب بدعتی یہ سوچے کہ رسول کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے تو دامن ہاتھی میں نہیں آئے گا، یہ قرآن حدیث کہہ رہے ہیں. اگر آپ بدعت کے مرتکب ہیں تو دامن سے دور کر دیے جائیں گے. لہذا شرک کے ساتھ بدعت سے بھی بچیں. ہاں وضو کے نشانات تو ہوں گے لیکن بدعت کی وجہ سے بھگائے جائیں گے حوض کوثر کے پاس سے. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرامین میں سے بعض فرامین میں یہ وضاحت بھی ہے کہ انا آتیناک الکوثر، الکوثر جو ہے ہاں یہ حوض کی صفت بھی ہے.
ہاں وذکر ابن کثیر ما جاء فی صفۃ الحوض، ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر رضی اللہ رحمہ اللہ نے حوض جو نہر کوثر سے پانی آ کر جس کے 2 پرنالے اس حوض میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی اس میں گریں گے، اس حوض کی صفات بھی قرآن اللہ ابن کثیر نے بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ وَهَذِهِ النُّصُوصُ عَلَىٰ أَنَّ الْكَوْثَرَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ آتَاهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ، اور یہ نصوص بھی بیان کی کہ حوض جو ہے ایک نہر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صحیح روایتوں میں ترمذی اور بعض بخاری اور مسلم کی روایتوں میں حوض کوثر کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے۔ یہاں میں ذکر کر دوں ضمناً، آپ عقیدے کی کتابیں اٹھائیں گے جیسے امام طحاوی کی العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی حنفی، اور پھر دوسرے بہت سارے علماء کی، تو وہ ایمانیات کا جب ذکر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قیامت کے دن ہونے والی چیزیں ہیں، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی مومنین کی، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر، اندیکھی چیزوں پر جو اللہ اور رسول نے بتائی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ حوض بھی ہمارے لیے غیب ہے، اور غیبیات کے تعلق سے ایک اصول دماغ میں رکھیے اہل سنت والجماعت کا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، کہ ہم غیب کے امور کی جن چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں، ذات ہوں، جنت ہو، جہنم ہو، یہ عرش ہو، کرسی ہو، حوض ہو، میدان محشر میں قائم ہونے والا میزان ہو، پل صراط ہو، جتنی بھی غیبیات ہیں ان سب کے تعلق سے ہمارا یہ قاعدہ اصول ہے اہل حق کا کہ قرآن و حدیث میں جتنا بیان کیا گیا اتنا ہم کو ماننا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ دونوں گمراہی ہے، وہاں عقل نہیں چلے گی۔ غیبیات کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، سائنس لیبارٹری میں اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی، اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ دوربین سے جیسے خلاؤں میں مشاہدہ ہوتا ہے، غیب کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ غیب جاننے کا دنیا میں واحد ذریعہ اللہ کی وحی ہے، وہ یا تو قرآن مجید ہو یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح حدیث ہے۔ یہ اصول ہے ہر معاملے میں غیبیات۔ اب حوض بھی ہمارے لیے غیب ہے، ہاں اس کے تعلق سے جو غیبیات کی چیزیں ہیں قرآن و حدیث سے ثابت، اس میں جن لوگوں نے جو ہے دوسرے راستے اختیار کیے، اہل بدعت نے، وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ تو حوض کے بارے میں ہمارے اہل عقیدہ نے اسی لیے بیان کیا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے، یہ غیب ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں الحوض حق، یہ حوض جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کو دے کر اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا آپ کو اور آپ کی امت کو، یہ حق ہے، ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، جس کا انکار کرنا ممکن نہیں، تواتر کے درجے۔ اور پھر اس میں حوض کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ حوض جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خود فرمایا کہ حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض ایسا ہے، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر مشتمل ہے، اس کی لمبائی چوڑائی یکساں ہوگی، بعض روایتوں میں ہے 1 مہینے کی مسافت۔ اب 1 مہینے کون سی مسافت، پیدل چلنے والی، گھوڑے پر، اونٹ پر، اس کی تصریح اور وضاحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی ہو، کہ 1 مہینے کی کتنا بڑا حوض ہوگا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کا ہوگا۔ ماءہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وریحہ اطیب من المسک، اس کی خوشبو مشک، کستوری جس کو کہتے ہیں، مشک سے زیادہ پاکیزہ اور اچھی ہوگی۔ وَکِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے جام، کیزان کوز کی جمع، لوٹا، جام، پیالہ، اس کے پیالے جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے تعداد میں۔ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا، یہ بخاری کی روایت ہے، جو اس سے پی لے گا پھر اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی۔ میدان محشر کی شدت پیاس کو بجھانے آئیں گے، اب اسے اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ اب میدان محشر میں وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیاس نہیں لگے گی تو جنت میں پینے کی لذتوں سے محروم رہے گا، جی نہیں، ہاں اسے وہ پیاس نہیں لگے گی جو تکلیف دہ ہوتی ہے، اور پینے کے بعد جنت کے مشروبات میں تو وہ لذتیں اسے ملنی ہیں۔ ہاں تو یہ حوض جو ہے عرصات جنت میں ہوگا، ہاں جنت کے جو میدان محشر ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حوض دے گا۔ اب 2 باتیں کہ الکوثر کا مطلب نہر ہے، اور اس نہر کے ضمن میں وہ حوض ہے جو ہمارے ایمان بالغیب کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود
الکوثر کی تفسیر میں جب اس نہر اور اس حوض کو بیان کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے مضبوط تفسیر ہے، لیکن علماء نے کہا کہ آپ کی یہ تفسیر جو ہے وہ عموم میں ایک خاص چیز ہے کہ آپ کو الکوثر بہت ساری خیر دی گئی اور اس میں ایک بطور خاص ایک خیر والی بات وہ حوض کی شکل میں ہے اور جنت کی نہر کی شکل میں ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھلائیاں دی گئی اگر اس کا ہم شمار کریں تو یہ میرے سامنے جو کاغذات ہیں اس میں قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ آپ کے تعلق سے جو میں نے تھوڑا سا سرسری تذکرہ کیا بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی سورہ ضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ آپ کو عطا کرے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو ایسی نوازشیں دے گا، ایسی چیزیں کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ اللہ کا وعدہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عطا بھی کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کچھ کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ شرح صدر کے ایک معنی تو یہ ہے کہ دل کو اس طرح کھول دینا کہ حق سمجھ میں آ جائے، باطل باطل کی شکل میں سمجھ میں آ جائے، چیزیں ہم کو سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ آسان لفظوں میں نے تشریح کی۔ شرح صدر کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو آپ کی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک مرتبہ معراج کے وقت، سفر اسراء و معراج کے وقت آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو زمزم سے دھو کر دل میں جو انسانی تقاضے اور بشری خرابی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیا گیا۔ یہ شرح صدر، یہ آپ کو خصوصی انعام دیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے بوجھ کو ہم نے اتار دیا۔ ووضعنا عنک ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند ہے، دنیا میں کسی انسان کو وہ اعزاز نصیب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جب جب اذان دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور الوہیت کے اعلان کے ساتھ اس کی شہادت دیتے ہوئے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صرف اذان میں ہی نہیں، نمازوں میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کی کتنی فضیلت، آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی 10 رحمت آتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکی ملتی ہے۔ اور پھر بعض روایتوں میں ہے کہ اگر آپ اس کی کثرت کرتے ہیں تو آپ کو مغفرت ملے گی، رفع درجات ملے گی، گناہوں کی معافی ملے گی۔ تو ایک مسلمان بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہے گا۔ پھر آپ نے جو تعلیم امت کو دی ہے، دین سکھایا ہے، آپ ایک قاعدہ جانتے ہیں کہ اگر ایک عالم نے ایک شاگرد کو یا کسی انسان کو کوئی چیز سکھائی، اچھی چیز، اب وہ اس کے سکھانے سے اگر عمل کر رہا ہے تو اس کو جو کرنے والے کو ثواب، اجر و ثواب ملے گا، سکھانے والے کو بھی ملے گا۔ اس حدیث میں بھی آپ دیکھیے کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ، مسجد بنائی، بورویل بنایا، کوئی بھی ایسی چیز، درخت لگایا، کنواں بنایا، مسافر خانہ، جو اس کے مرنے کے بعد بھی استعمال ہو رہا ہے، جب تک استعمال ہوگا۔ اگر درخت لگایا ہے، ایک پرندہ بھی اس سے چگے گا، ایک آدمی اس کے سائے میں بیٹھے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، ایسا علم جس سے، اب عام انسانوں کے بارے میں کہا کہ جب مر جائیں تو اس کے علم سے جب فائدہ اٹھایا جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور حدیث اور دین سکھایا، صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے اگلے لوگوں کو، اس کے بعد اگلے لوگوں کو، پھر علماء مفسرین، محدثین، فقہاء نے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے، اس کے خدمت کرتے ہوئے آج ہم تک پہنچایا۔ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق، حج، روزہ، زکوٰۃ، دیگر عبادات، عقائد اور دیگر تمام دین کی باتیں، یہاں تک کہ لباس پہننے کے آداب، کھانا کھانے کے طریقے، صبح شام کی دعائیں اور میاں بیوی کے حقوق، حلال حرام کے مسائل، سب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر پوری دنیا کے مسلمان قیامت تک عمل کرتے رہیں گے، آپ کا اجر بڑھتا رہے گا۔ کیا معمولی مقام ہے؟ اس ضمن میں آپ کے ایک بعض علماء نے الکوثر کی تفسیر میں سر فہرست کہا کہ آپ کا علم، علم نبوت، آپ کا علم آپ کو خیر کے طور پر عطا کیا گیا، اسی علم کی بنیاد پر آپ نبی ہیں۔
اسی علم کی بنیاد پر آپ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین کے درجات تک پہنچ گئے، علم نبوت. اور اس علم نبوت کے وارثین علماء امت. ہاں، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس بات کا بھی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں ان تمام کے مقابلے میں سب سے اہم، سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجے کا علم وہ علم ہے جو نبی نے دیا. ہاں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھ کر آج ہم کو جو ڈگری ملتی ہے اس کے ذریعے سے اعلیٰ پوسٹ نہیں ملتی، حکومت میں کام نہیں مل رہا ہے یہاں ہمارے یہاں. ہاں، کمزور قسم کی آمدنی اس سے ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں معیار یہ بن گیا ہے کہ جس ڈگری سے جتنی اونچی نوکری ملے وہ ڈگری وہ علم اتنا اونچا. یہ آپ کا اور ہمارا بنایا ہوا معیار ہے. ہاں، اللہ کے یہاں کیا معیار ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو جائیداد پراپرٹی والا ہو، جو بڑے اقتدار والا ہو، وقت کا وزیر ہو، جس کی بڑی پوسٹ ہو، جس کی تنخواہ زیادہ ہو، ہاں، جو گورنمنٹ سرونٹ ہو. ہمارے نزدیک وہ بڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. جو ہمارے نزدیک سب سے گھٹیا ہے، جس کی تنخواہ سب سے کم ہے. اور اسی کی وجہ سے آج ہماری نسل، ہم میں جو علم والے ہیں، ذہن والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ علم نبوت سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ علم وہ ہے کہ اگر بیٹے کے پاس ہو تو باپ کو اس کی اتباع کرنی ہے. ہاں، سیدنا ابراہیم نے کہا، حضرت مریم میں سیدنا ابراہیم نے جو اپنے باپ کو نصیحت کی، پڑھیے کیا خوبصورت ہے. ہاں، یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہتے ہیں، اس کے بیچ کا جملہ ہے یا ابتی انہ قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. کہ ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میری بات مانیے، اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. اگر علم نبوت بیٹے کے پاس ہے تو باپ کو اس کی اتباع کرنی ہے، بیٹے کو باپ کی تقلید نہیں کرنی ہے. جس کے پاس علم ہو، دلیل ہو، اس کی بات ماننا ہے، تقلید اندھے ہو کر نہیں کرنا ہے. اس سے یہ بھی سبق ملا. ہاں، نہیں مانا آزر نے، باپ نے، قیامت کے دن بخاری کی روایت میں آ کر کہیں گے نہیں مانی تھی دنیا میں، اب مانوں گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں. تو علم نبوت کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے. ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان جتاتے ہوئے، جیسے یہاں کہا انا اعطیناک الکوثر، اپنے احسان کا ذکر کیا اللہ نے، ایسے ہی اللہ نے کہا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم. جو علم کی بات میں کروں کہ اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی، وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. ہاں، جو امی تھے وہ پوری کائنات کا سب سے بڑا معلم بن گیا. پوری کائنات کا سب سے بڑا معلم، جوامع الکلم، علم الاولین والآخرین جن کو دے دیا اللہ نے، اولین اور آخرین کے علم کا حاصل، قیامت تک کی لوگوں کو خبر بتائی. فتنے پیدا ہوں گے، دجال آئے گا، اختلاف ہوں گے، قبروں کو پوجا جائے گا، ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اس کا حل یہ ہے. بچے گا وہ جو یہ راستہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے حل بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اسی طرح آپ کے فضائل میں اگر آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی فضائل، ایک رات اس امت کو آپ کے ذریعے سے اللہ نے ایسی دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو 1000 راتوں سے بہتر. پچھلی امتیں سالہ سال سجدوں اور عبادات میں جو اجر و ثواب پاتی تھی، اس امت کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقام دیا اللہ نے، یہ فضیلت عطا کی کہ ایک رات کی عبادت میں 1000 مہینوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی آپ کی شریعت میں، اعطیت خمسا لم یعطہن قبل نبی قبلی، کہ میں ایسی 5 چیزیں، بعض روایتوں میں 6 ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایسی 5-6 چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو دیا نہیں گیا. ہاں، کیا چیزیں تھی وہ؟ کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک مجھے روب دیا گیا، میری مدد کی گئی. یعنی کوئی اگر اللہ کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہا ہے تو 1 مہینے تک کے فاصلے پر ہی اگر وہ آئے گا تو اس کے دل میں دہشت آ جائے گی، ڈر آ جائے گا، روب آ جائے گا. احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا جبکہ پہلوں کے لیے نہیں تھا. پہلے امتوں میں خاص قوم کی طرف نبی بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. میرے لیے تمام زمین کے ہر حصے کو مسجد بنایا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا. کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے تیمم کر کے. مسجد کے نماز پڑھنے کے جن مقامات کو ممنوع قرار دیا گیا ان کو جو ہے
نشاندہی کر دی. 5-7 جگہیں ہیں پیشاب پاخانے کی جگہوں پر, کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر, حمام میں, اونٹ کے باڑے میں, ہاں, اور گندگی کے مقام پر جو کوڑا کرکٹ کی جگہیں ہیں, ہاں, قبر پر, ایسے مقامات پر نماز نہیں ہوگی. باقی دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, یہ اللہ کے رسول اللہ کی چند خصوصیات کا میں نے ذکر کیا. اس میں اور بھی لوگوں نے اور بھی چیزوں کا تذکرہ کیا. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی. انا اعطیناک الکوثر. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاں, میں نے صرف نمونے کے طور پر چند مثالیں دی ہیں, آپ اور چیزوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں جو خیر کثیر کی تفسیر میں شامل ہوں گے. ہاں, فصلی لربک وانحر, ہم نے آپ پر انعام کیا کہ آپ کو الکوثر دیا, جنت کی نہر, خیر کثیر, بہت ساری فضیلتیں, ایسا مقام اور وہ درجہ جو کسی اور کو نہیں ملا. اب آپ کو جب یہ نعمتیں نوازی گئیں تو نتیجے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک, اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے. ہاں, وانحر, اور قربانی کیجیے. ہاں, اس کے کئی پہلو سے ہم اس کے فوائد جان سکتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہلا سبق اور سب سے بڑا سبق کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے پر کوئی نعمت کی ہے تو اس نعمت کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اترانا چاہیے, فخر کرنا چاہیے, اس گھمنڈ میں مبتلا ہونا چاہیے کہ مجھے خوبصورت بنایا اسے بدصورت, مجھے مالدار بنایا اسے غریب, مجھے بڑا بنایا اسے چھوٹے, مجھے اقتدار دیا اسے محروم کیا. ہاں, حسد جلن یہیں سے تو پیدا ہوتی ہے. جو لوگ حسد کرتے ہیں, میں ایسا کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں کہ آپ خود غور کیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہے. مجھے غریب بنایا, آپ کو امیر بنایا. میں کہہ رہا ہوں ان کو امیر کیوں بنایا؟ تو امیر اس کو کس نے بنایا؟ اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اس کے امیر ہونے پہ مجھے اعتراض ہے, مطلب اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے. میں بدصورت ہوں, فلاں خوبصورت ہے. ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی سنیں, غور کریں کہ وہ سوچتی ہیں میں تو وہ فلاں خوبصورت ہے, اس کے گھر میں تو یہ مشین ہے, واشنگ مشین میرے یہاں نہیں ہے, فلاں مشین ہے میرے یہاں نہیں ہے. ہاں, تو اب اس کے یہاں ہے آپ کے یہاں نہیں ہے, کس کا فیصلہ ہے؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ جو اللہ نے چاہا اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا تھا, آپ کو نعمت ملی ہے. ہاں, اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے. تو جو کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہے, جلتا ہے, وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے, اس کے اندر توحید نہیں ہے مضبوط. تو اللہ کی نعمتیں کم ملی یا زیادہ ملی, بندے کو یہ چاہیے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. شکر کا طریقہ کل کے خطاب میں میں نے بیان کیا. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اوپر والے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک آنکھ ہے, کانا ہے, اگر 2 کو والے کو دیکھے گا تو سوچے گا کہ مجھے تو کم دیا, اس کو زیادہ دیا. لیکن اندھے کو دیکھے گا تو اس کو یہ ایک آنکھ بھی اللہ کی نعمت نظر آئے گی, یہ شکر کرے گا کہ ارے مجھ کو ایک تو دی نا, اس کو تو دونوں نہیں دی. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. خیر, آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں اصول یہ ملا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمت کی تو جتنی نعمت کی ہے اس نعمت کے اعتبار سے منعم کو, جس پر نعمت کی گئی ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ نعمت دینے والے کے سامنے جھک جائے, شکر بجا لائے, اس کی عبادت اور ریاضت کرے. اب نعمت کا دینے والا اللہ, ہاں, اور آپ سر جھکائیں خواجہ کے در پر, آپ سر جھکائیں فلاں بزرگ یسوع مسیح کے پاس, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے پر جا کر, شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں جا کر دیا اللہ نے, جھک رہے ہیں وہاں. ہاں, بری مثال ہے لیکن سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ اگر آپ کسی عورت کو شادی کر کے لاتے ہیں, پالتے پوستے نہیں, پیدا نہیں کرتے, مہر دیا, عہد و پیمان کیا, شادی کر کے آپ لائے, شوہر آپ ہیں, شوہر کے حقوق آپ ادا کر رہے ہیں. اگر بیوی کسی اور مرد کے ساتھ جاتی ہے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ نے اسے پیدا نہیں کیا, پال پوس کر بڑا نہیں کیا, سارے انتظامات اس کے آپ نہیں چلاتے. اگر اس کو کچھ دے رہے ہیں تو اس سے بہت کچھ خدمات لے بھی رہے ہیں. پھر بھی اگر کوئی عورت ایسی بے وفائی کرے تو آپ برداشت نہیں کریں گے. اگر غیرت زندہ ہے اور برداشت کر رہے ہیں تو بے غیرت اور دیوس ہے. تو آپ کی ہماری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی. تو رب العالمین نے ساری نعمتیں دی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الکوثر دیا, یہ آپ کی خصوصیت ہے. ہمیں کتنی انعامات دیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اس سورت سے پہلے کہا, ہاں, لإیلاف قریش میں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی کعبۃ اللہ کے مالک سے کی عبادت کریں.
الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک سے ان کو کھلایا، یعنی بھوک مٹا کر بھوک مٹانے کا انتظام کر کے کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا، ان کو تحفظ دیا۔ تو بھوک مٹانے کا انتظام غذا کی ہم کو اور آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم کو یا بھی امن چین سے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی یہ نعمت بھی کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ گھر بار ملا، رشتہ دار ملے، ضروریات زندگی ہم کو مہیا ہے۔ ہاں، اب اللہ نے نعمت کی ہے، ہم کسی اور کے در پہ جا کے جھکیں، یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ یہ اس عورت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے جو شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے۔ اس عورت سے بھی بڑا گناہ ہے، مشرک اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہا ہے، کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، نمبر ایک۔ ہاں، دوسرا یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، ہاں، پہلی بات تو یہ کہ انعام دینے والے کا وفادار ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جیسا انعام ہے اس انعام کی ویسی ہی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی انعام دیا نا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر دیا، لہٰذا آپ یہاں آپ کو خاص خطاب کیا گیا، مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو دوسری جگہوں پر عمومی نعمتوں پر خطاب کیا گیا۔ اب آپ کو جب خصوصی خطاب کیا گیا، ابھی ہم آگے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ نماز پڑھتے رہیے، قربانی کرتے رہیے، تو دوسرے امت کے دوسرے افراد کے مقابلے میں آپ کی نماز اور آپ کی قربانیوں کا کیا حال تھا؟ آپ کی طرح نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، لہٰذا آپ کی خصوصیت یہ نظر آئے گی۔ ہاں، انہوں نے جو میرے سامنے کاغذات ہیں، بعض علماء نے بیان کیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر میں یہ بھی دیا گیا کہ دنیا کے سارے انسانوں کے مقابلے میں آپ سب سے زیادہ مکمل توحید والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ علم والے تھے، اور سب سے بہتر اور کامل عبادت کرنے والے تھے۔ ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی قرات کرتے کہ آپ کے پائے مبارک میں، قدم مبارک میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتا۔ ام المومنین پوچھتی کہ آپ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی دقت و پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف۔ ہاں، اس کی تشریح الگ سے، کوئی یہ نہ کہ اللہ کے رسول گنہگار تھے۔ ہاں، وہ اس کی تشریحات اپنی جگہ، میں ہر ایک کی بات کی تشریح اپنے مقام پہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کا تو صاف ستھرا ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، پھر آپ عبادات میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں شکر گزار بندہ؟ اللہ نے مجھ کو جب دوسروں کے مقابلے میں بڑی نعمتیں دی ہیں تو میرا شکر بھی دوسروں سے بڑا ہونا چاہیے۔ سمپل بات، یہ قاعدہ نکلا، جیسی نعمت ویسی شکر گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ ہاں، اگر آپ کفر و شرک کرنے والوں کی طرف جھک جائیں، وحی سے انحراف کریں، تو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی۔ ہاں، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کل رات کے درس میں آیت آئی تھی، کل کے درس میں، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق نہ دیتا تو آپ ان مشرکین کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور پھر آپ کو وہ خلیل بنا لیتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر ایسا ہوتا تو آپ کو ہم زندگی کا اور موت کا دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، صاحب کوثر کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، مشرکین کی طرف آپ جھک گئے تو آپ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آپ کے آخر وقت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے لوگ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ عام انسانوں کے مقابلے میں مجھے دوہرا بخار ہوتا ہے، دوہری تکلیف ہوتی ہے۔ تو ام المومنین نے کہا کہ دوہرا اجر و ثواب بھی ہے۔ کہا ہاں، یہ بات صحیح ہے، دوہرا اجر، یہ توحید کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور آپ اللہ تعالیٰ کے خصوصیات اور صفات میں شریک نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی خصوصیات ہوتی تو انسانوں کی یہ تکالیف آپ پر نہیں آتی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فصل لرب، میں یہاں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ انعام کا نتیجہ شکر گزاری ہونا چاہیے، اور جس نے انعام کیا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے بجائے کسی اور کے پاس، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، فوراً سمجھے یہاں
تو ایسے ہی جب اللہ نے انعامات کیے ہیں تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں؟ کیوں کسی کا شکر ادا کریں؟ کیوں کسی کے ترانے گائیں؟ جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے، عزت کی جائے، لیکن اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ناشکری ہے۔ میں اس عورت سے زیادہ بڑی بے وفائی ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتی ہے۔ ایک بات، اب جتنا بڑی نعمت اتنی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ یہ سبق سمجھ میں آ گیا نا، فائدہ سورہ کوثر کا۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ کسی کو علم کی نعمت دی، کسی کو زبان و ادب کی نعمت دی ہوگی، کسی کے پاس دولت اور پیسہ ہوگا، کسی کے پاس علم دین ہوگا، کسی کے پاس دنیا کا علم ہوگا، کسی کے پاس کوئی پوسٹ ہوگی، نوکری ہوگی، ذہنی صلاحیت ہوگی۔ مردوں کی طرح خواتین میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نعمتوں سے ہر ایک کو نوازا ہوگا۔ کیا ہم ان نعمتوں کی قدر کر رہے ہیں؟ یہ سب چھوڑیے، اب اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ اسلام، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہدایت اسلام سب سے اونچی نعمت۔ اور اسلام کو ماننے والوں میں بہت سارے فرقے ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں، میں کئی جگہ دہرا چکا ہوں، یہاں بھی دہرا دوں، کہ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں۔ ہمارے گرد و پیش میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پتھر کو، درختوں کو، جتنے کنکر اتنے شنکر کو پوج رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی وہی ماننے والے ہو سکتے تھے نا۔ اللہ نے بچایا۔ آج کرسمس منانے والے حضرت مسیح کی ولادت کا دن مان رہے ہیں، اللہ کا بیٹا کہے کہ نعوذ باللہ، کتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مریم میں کہا کہ یہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ زمین آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم بھی یہی کہتے، یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے، بدھسٹ کے گھر پیدا ہوتے، جین مذہب کے ماننے والے بے دین لوگوں کے گھر پیدا ہوتے، وہاں پیدا ہوتے اور اپنے ماں باپ کے دین کو صحیح سمجھتے، اس غلط کو صحیح مان کر یہ دین حق کی تعلیمات آتی اس کو ٹھکراتے، اس کے خلاف سازش کرتے، اسلام مسلمان سے نفرت کرتے، تو کیا بنتا ہمارا؟ اللہ نے اس سے بچایا، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے استاد شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنے ایک درس میں کہا کہ میں جب سوچتا ہوں تو اس ایک نعمت کے مقابلے میں سوچتا ہوں ہم صرف اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اور مسلمان میں وہ مسلمان بنایا جو قرآن و حدیث کو ماننے والا، توحید کو ماننے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان مذاہب میں سے نہیں، اب مسلمانوں میں دیکھیے کیسے کیسے مسلمان ہیں۔ ایک آدمی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جاتی، کہتا پیر صاحب ہمارے جن کے سلسلے پر میں بیعت ہوں وہ ایسا کہتے ہیں، حدیث کے خلاف ہے، تو ہم تو پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہے نا، ہم رسول کی بات کیسے مانیں؟ پیر صاحب تو ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کفر کے راستے پہ جا رہا ہے۔ حدیث رسول یہ ہے، ہمارا مسلک، ہمارے امام کا تو یہ کہنا ہے۔ معمولی بات سمجھتے ہیں اس کو۔ آج ہمارے ہاں یہ بات کامن ہے، اس کو بولنے میں کوئی دکھ دقت بھی محسوس نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی یہ بول دیتا تو صحابہ کرام اس کو مجلس سے بھگا دیتے۔ ایسی دسیوں مثالیں بیان کر سکتا ہوں کہ صحیح مسلم میں عمران بن حسین صحابی رسول نے حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی، حیا ایمان کا جز ہے، یہ حدیث جب بیان کی تو مجلس کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ صحیح بات ہے، حکمہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات نہیں کہی تھی، تائید میں کہی تھی۔ حضرت عمران بن حسین غصے سے سرخ ہو گئے، کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو حکمہ کی بات ان کی تائید میں، کیا اللہ کے رسول کی بات اس کی محتاج ہے کہ ان کی تائید کرنی پڑے تب مانو گے؟ حدیث پیش کر دو، کہا ٹھیک ہے حدیث رسول ہے، میرے مفتی صاحب سے پوچھوں گا، میرے عالم سے پوچھوں گا، امام صاحب سے پوچھوں گا، اگر انہوں نے تائید کی تو اللہ کے رسول کی بات مانوں گا۔ تو آپ نے رسول کو کیا درجہ دیا؟ اللہ کو کیا درجہ دیا؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مفتی صاحب کی بات رسول کے خلاف ہو تو مفتی صاحب نہیں چلیں گے، جو حدیث کے خلاف جائے وہ نہیں چلے گا، لیکن یہاں مفتی صاحب اگر بول رہے ہیں تو حدیث مانیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ کون سا دین ہے؟ ہم نے قرآن حدیث کو جانا ہی نہیں، ان فوائد کو سمجھا ہی نہیں، بات پھیلتی جا رہی ہے۔ سمیٹوں میں
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سب سے بڑی، اللہ کی دی ہوئی ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت اسلام. اور اگر مسلمانوں میں یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ کیسے کیسے مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی رافضیت کو مان رہا ہے، کوئی تصوف کو مان رہا ہے، کوئی وقت کی خارجیت کو گلے لگا رہا ہے، کوئی اشعریت کو گلے لگا رہا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معاملے میں قرآن و حدیث کی کھلی کھلی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے. آج ہمارے بیچ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، قرآن کی حدیث کی تقریباً 1000 دلیلیں ملے گی کہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، علم کے ساتھ ہر جگہ. لیکن ہمارے یہاں کہنے والے کہتے ہیں، اہل تصوف اور ان کے معتقدین اور ماننے والے شعراء اپنے کلام میں، کہ ذرے ذرے میں اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ اللہ ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو اپنشد کا بیان کردہ ہندوانہ عقیدہ ہے. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بغیر کسی نرمی کے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. کسی کو برا لگے تو برا لگے، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کرے، یہ اس کی بھلائی کی بات ہے. اگر وہ چیز مان رہا ہے وہ تو میں نہیں، علماء سلف حنفی علماء تک نے کہا کہ جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر چیز میں ہے، کسی میں حلول کرتا ہے، تو وہ نصارہ سے زیادہ بڑا کافر ہے. کیونکہ نصارہ نے تو صرف حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ کو مانا، یہ تو ہر چیز میں مان رہا ہے. کتنا بڑا کافر ہے یہ. تو خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے گمراہ اور اہل بدعت اور غلط منہج والے مسلمانوں کے بیچ میں اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی کہ ہم قرآن و حدیث، توحید و سنت والے صحیح دین کو سیکھ سکیں، جان سکیں، مانے، قبول کرنے کی اللہ نے توفیق دی. بہت سے ایسے ہیں جو جاننے کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کا مسلک تو درست ہے، لیکن ہم کو قبول کرنے میں فلاں دقت ہے. غیر مسلم میں بھی بہت سے ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دھرم سچا ہے، لیکن ہمارے لیے کچھ مجبوریاں ہیں. مان کر بھی ہرقل سے لے کر آج تک اللہ کے رسول نے جس کے پاس خط لکھا تھا، مان کر بھی ایمان نہیں لایا. تو توفیق بھی ہوتی ہے اللہ کی. تو ہم کو توفیق ملی، یہ دین ملا، یہ قرآن و حدیث ملا. میں سوال کر رہا ہوں، آپ سے جواب دیجئے کہ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں ہم کو اور آپ کو مل سکتی ہے؟ نہیں. کیا ہم اس کی قیمت اور قدر و قیمت جان رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کچھ پرسنٹ. اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ ہاں، یہ سلفیت جس کا لوگ تانا دیتے ہیں، اہل حدیث ہونا جس پر لوگ الزام لگاتے ہیں، یہ لوگ الزام دے میں، ہماری نظر میں اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں. ہاں، اس پر کبھی شرمندہ نہ ہو، فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ سب سے قیمتی دولت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ہدایت. اس سے بڑھ کر ہاں، اگر ایک وقت کا بادشاہ اس سے محروم ہے تو وہ فقیر ہے، غریب ہے، محتاج ہے. ہم جھوپڑے میں رہیں، ہاں 4 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھائیں، 1 دن میں نہیں 4 دن میں فاقہ کشی کریں، لیکن اگر ہدایت ہم کو ملی ہے تو ہم بادشاہ ہیں. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس نعمت کو پہچانیے، اور اس نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو گلے سے لگائیے. ہم لمبی میں بھی تقریر کر رہا ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، لمبی تقریریں کرتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ابھی مجھے بھی بتائیں گے، دوسرے علماء کو بھی بتائیں گے، مولانا کو فلاں بات ایسے نہیں کہنا تھی، ایسے کہنا تھی، یہ چیز چھوڑ دی، یہ بیان کرنا تھا. ہاں، گوگل کی بٹن پر لائبریریاں ہیں، علم اور معلومات کی کمی نہیں ہے، انفارمیشن بہت ہے، عمل نہیں ہے. توفیق سے میں اس نعمت کی قدر ہم کریں گے تو اس کے لیے خدمت کریں گے. صحابہ کرام، سلف صالحین، ہاں کیسے کیسے لوگ تھے. یہ حدیث قرآن ہم کو تھوڑا سا خطبہ جمعہ میں درس میں دیری ہو جائے تو لوگوں کو اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بور ہونے لگتے ہیں. علماء کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مجلسوں میں، شوق کی جگہوں پر، کرکٹ میں، کھیل کود میں، گانے بجانے کی محفلوں میں خوب وقت ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم سننے کا، 1-2 حدیث کو جاننے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام مسلم، علامہ ابن تیمیہ اور دنیا بھر کے جو ہمارے اسلاف کی ایک لمبی فہرست ہے، ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی قرآن حدیث سیکھنے، سکھانے، لکھنے، ان کی حفاظت کرنے میں، صحیح اور غلط کی چھٹائی کرنے میں. اللہ نے ان کو اس کے لیے مامور کیا. قرآن حدیث کی حفاظت، یہ قرآن حدیث کی حفاظت اللہ نے کروائی کس کے لیے؟ بعد کی نسلوں پر حجت پوری کرنے کے لیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث ہمارے پاس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں. یہ خیر کثیر کا حصہ ہے جو اللہ نے امت محمدیہ کو دیا. آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کے بعد نبی آنے والا نہیں، تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا. کیسے محفوظ کیا؟ تالا لگا کے، فرشتوں کے ذریعے نہیں، امت کے اس طائفے کو، اس گروہ کو پیدا کیا جو قرآن و حدیث
چیز کو سیکھے گا، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے اور اس کے مخالفین کا رد کرتا ہے، الزامات کو جھیلتا ہے، مخالفتوں کو سہتا ہے، لیکن قربانیاں دیتا ہے، جانیں گنوا دی، دنیا کی زندگیاں لگا دی، پیسہ خرچ کیا، لیکن اس کی حفاظت کی. اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس نعمت کی قدر کرنے کا. اس ہندوستان میں آپ دیکھیں ہمارے اسلاف نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، وقت نہیں ہے، ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں. اس کی قدر و قیمت پہچانیے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر میں ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں جو قاعدہ ملا کہ نعمت کا شکر ادا کریں، سب سے بڑی نعمت قرآن و حدیث اور توحید کی ملی ہے میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو. اس کی قدر پہچانیے، اپنے اور اپنے بچوں بیوی بچوں کو اس کے سنبھالنے کی کوشش کیجئے. آج شبہات اور شہوات کے فتنے ہمارے گھروں میں بیڈ روم میں گھس گئے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، صحیح حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے پردہ پرانی بات ہے، ارے 4 شادی مذاق کی بات ہے. جو اللہ اور رسول نے بتایا ہم اس کا مذاق اڑائیں، یہ کفر کی بات ہے. نواقض ایمان میں اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہاں ہم اس نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کے اگر جان جائیں تو قدر کریں گے صحابہ اور سلف کی طرح. اس کے لیے وقت لگانے کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھیں گے. اس کی قدر پہچانیے. فصل لربک وانحر. اب دوسری بات کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. اپنے کتنا وقت ہو گیا جی؟ زیادہ ہو گیا. فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو. نماز جتنی بھی عبادات ہیں اس میں پہلے کہ عبادت نماز پڑھنی ہے تو رب کے لیے ہونا چاہیے، یعنی عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ شرک ہے. میرے سامنے جو رسالہ ہے اس میں اسی ضمن میں بیان کیا کہ شرک اگر کوئی آدمی کرتا ہے ہاں تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ شرک ہاں روئے زمین پر کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اگر کوئی یہ کرتا ہے تو جو شخص شرک میں واقع ہو جائے اور اسی پر بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو کبھی معاف نہیں ہوگا. آپ نے بہت بار سنا ہے لیکن بار بار سنیے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سنائیے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے معاف ہو سکتا ہے. شرک اگر کیا آپ نے، شرک اکبر، کفر اکبر، اور اس پر مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے، ہر بچے کو یاد کرائیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. شرک کی گندگی ایسی گندگی ہے کہ جہنم کی آگ میں جلتے جلتے بھی صاف نہیں ہوگی. جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں صرف پاکیزہ لوگ جائیں گے، اور پاکیزگی جب توحید سے حاصل ہوتی ہے. جو جتنا توحید میں پکا ہوگا اتنا پاکیزہ ہے، اور جس کے اندر شرک ہو گیا وہ اتنا گندا ہے. اور شرک اکبر آ گیا تو وہ گندگی جہنم کی آگ سے جلنے سے بھی صاف نہیں ہوگی، لہذا وہ معافی کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ نبی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل جو وہ کرتے ہیں سب کے سب برباد ہو جائیں گے. ہاں دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہم بہت مرتبہ سن پر سرسری گزر جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جبکہ نبی شرک سے بہت کم درجے کے گناہ کو بھی ملوث نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں. مقصد اس کی شناعت قباحت بیان کرنا ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے کہ پیغمبر کر تو نہیں سکتے لیکن اگر کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صاف صاف بیان کر دیا. ہاں شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جرم ہے اللہ کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کر کے مرے گا اس کے لیے جنت حرام ہوگی. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ہاں یہ آیتیں اور یہ سب کچھ ہم نے سنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شرک سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانیاں، آپ کی عبادتیں کسی اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی اور کے لیے اگر یہی عبادتیں کر رہے ہیں یہ شرک اکبر ہے. آج مسلمان کہلانے والا کتنا بڑا طبقہ ہاں کوئی اولیاء اور صالحین کو پوج رہا ہے، ان کی قبروں کو پوج رہا ہے، ان کے آثار کو پوج رہا ہے، ان کے مقدسات کو پوج رہا ہے ہاں، اور ان کے حلال اور حرام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال و حرام کی طرح سمجھ کر ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے. ایسی کتنی شکلیں ہیں. پھر شرک اصغر کی شکلیں تو اور زیادہ ہیں. ہمارے بچے، نوجوان، دین سے دور لوگ، خواتین فلمیں، ٹی وی چینل، ٹی وی سیریلز دیکھ کر ان کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہو جائیں، ان کو وش کر دیں، مبارکباد دے دیں. ہاں، من تشبہ بقوم فہو منہم، بھول گئے جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظری ہے. یہ تنگ نظری نہیں ہے، رواداری کے اپنے حدود ہیں. اور اسلام نے جو رواداری کی تعلیم دی ہے نا، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی معتدل تعلیم نہیں ملے گی، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہمیں ملا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں اور اس پر اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو قائم رکھیں. شرک سے، کفر کی باتوں سے، اسلام کے دین کے مقابلے میں دوسرے دین کی تعلیمات کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. فصل لربک، اپنے پروردگار کے لیے ساری زندگی گزاریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. فصل. اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، مطلب ریاکاری بھی نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے کی بالکل سورہ ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اس صورت میں کہا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، جہنم کا طبقہ ہے، ہاں، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، غفلت برتتے ہیں. سوچئے تھوڑی، غفلت برتنے والے کے لیے ویل، تو جو چھوڑتا ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہمارے ماں بہنیں سوچیں، بھائی برادران بھی سوچیں کہ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، غفلت برتتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا الذین، کیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون، جو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے. یہاں کہا گیا نماز پڑھو رب کے لیے، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں. یہ منافقین کا طریقہ ہو سکتا ہے، یراؤون الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. ہاں ہاں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے، بے دلی سے. ہاں، یراؤون الناس. ہاں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. منافقین بہت کم ذکر کرتے ہیں، مطلب مومنین کو اللہ کا خوب ذکر کرنے والا ہونا چاہیے. مومنین اللہ کا خوب ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ہاں، فصل لربک، میرے سامنے جو رسالہ ہے اس ضمن میں نماز کو پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی کوثر کا ذکر کرنے کے بعد عبادت اور شکر کا حکم دیا اللہ نے، تو دو عبادتوں کا ذکر کیا. ایک نماز کا جو بدنی عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، بلکہ اسلام کے ستونوں میں کلمہ شہادت، شہادتین کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی، اب نماز کی اہمیت و فضیلت پر اگر بیان کریں تو لمبی چوڑی بات، انہوں نے خود بہت لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. یہ نماز واحد فریضہ ہے، ہاں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر تحفے کے طور پر دیا. اس سے پہلے مکی زندگی میں بھی نماز پڑھی جاتی تھی، معراج سے پہلے 2 رکعت تھی، 5 وقت کی باقاعدہ نماز، جو پہلے 50 دی گئی اور 5 کی گئی، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ یہ 5 امت کے لوگ پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا، 1 کا 10. اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں بلا کر تحفے کے طور پر 3 چیزیں دی. اس میں سے ایک 50 وقت کی نماز جو 5 کر دی گئی. 3 چیزیں دی گئی امت محمدیہ کو تحفے کے طور پر رسول کے ذریعے. سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا کر آسمان پر سدرۃ المنتہا تک پہنچا کر جب اللہ کے رسول، اس کی کیا اہمیت ہے. پھر اتنا ہی نہیں، آپ کے آنے کے بعد روایتوں میں ہے ہاں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے دن 5 نمازوں کو ابتدائے وقت میں، اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا. اور پھر کہا الوقت بین ہذین، یہ جو 2 دن میں نے نماز پڑھائی ہے نا، وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے. نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. ہاں، نماز پڑھ کر سکھائی. اس کا مطلب رسول نے جو نماز بتائی وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے، جبریل کی سکھائی ہوئی ہے. اور پھر وقت بھی مقرر کیا. جب وقت اتنے اہتمام سے بتایا گیا تو ہم اور آپ وقت کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں. ارے بعد میں پڑھ لیں گے، چھوڑ دیں گے، بغیر عذر کے چھوڑ رہے ہیں، بغیر عذر کو تاخیر کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے.
انہوں نے اس پر بھی بیان کیا کہ کوئی شخص بغیر عذر کے اگر جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، روایتوں میں موجود ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی آپ کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابیں جو ابواب ہیں، آپ نماز اور اس سے متعلقہ چیزوں کی سب سے زیادہ تفصیل پائیں گے۔ کتاب البیوع، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، اتنا مفصل نہیں، کتاب الصلاۃ سب سے زیادہ۔ صلاۃ سے پہلے طہارت، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، دونوں طہارت کبریٰ اور صغریٰ دونوں حاصل کرنا ہے۔ پیشاب پاخانہ کیا، فلاں فلاں چیز کی تو وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، فلاں فلاں چیز احتلام ہو گیا، عورت کو گندگی آ گئی، منتھلی کورس آ گیا، یا میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تو ناپاکی ہو گئی، اب غسل کرنا ضروری ہے، کپڑا صاف ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے آداب دیکھیے کہ آپ پاک ہوں، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور جو جگہ جمع نماز کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ مسجدیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاع الارض عند اللہ، خیر بقاع الارض المساجد، او کما قال کہ سب سے زمین میں بہت ساری جگہیں ہیں، ان تمام جگہوں میں اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مساجد ہے۔ یہ مسجد جماعت اور نماز کی اہمیت بتا رہی ہے۔ ہاں، پھر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حکم ہے؟ حنابلہ عرب علماء اور آج یہ رسالے والے بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ علماء اہل سنت اور ائمہ میں اختلاف ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نماز کا تارک جو جان بوجھ کر مسلمان چھوڑے، انکار نہ کرے، پھر بھی ہاں اس کی خصوصیت ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسرا کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر نہیں ہوگا، یہ خوارج کا مسلک ہے، لیکن نماز کے لیے وہ کہتے ہیں خصوصی دلیلیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہے، لیکن جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، شرک کے مقابلے میں جیسے وہ شرک ہے، ترک صلاۃ ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ترک میں نیکیوں کے کرنے میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے، لہٰذا ترک کے اعتبار سے سب سے بڑا معاملہ یہ ہے۔ ہاں، ائمہ اربعہ کے نزدیک، 3 اماموں کے نزدیک، نماز کو چھوڑنے والے کو سمجھانے کے بعد اگر نہ مانے تو سبب چاہے الگ الگ بتائیں، لیکن کہتے ہیں کہ اگر نہیں مانتا آدمی تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں اللہ کے گھر میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی عورت نماز نہ پڑھے یا کوئی شوہر نماز نہ پڑھے تو مومنہ عورت کو اس سے طلاق مانگنا چاہیے، کھانا خرچہ نہ دے، صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، ٹی وی فریج نہ لائے، کوئی بات نہیں، گھر میں تنگی ہو، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھے نہیں چلے گا، ایسا شوہر نہیں چاہیے۔ یہ مزاج بنائیے، نمازی مرد کو پسند کرے۔ ہماری خواتین ایسا کہنے لگے کہ نماز نہیں پڑھتا میں شادی نہیں کروں گی، وہ لوگ نماز پڑھنے لگیں گے، اچھی لڑکیاں اچھے رشتے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے، ایسا سمجھنے لگیں گے۔ یہی بات مردوں کی طرف سے خواتین کے لیے ہو۔ یہ نیکیوں کو پروان چڑھانے کے طریقے ہیں۔ تو خیر، نماز کی یہ اہمیت، نماز کے ارکان، نماز کے آداب، محل نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ہاں، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی پہلی اور آخری چیز کو ترک کرتا ہے۔ بندہ نماز میں اپنے پروردگار سے جو مناجات کرتا ہے۔ اس ضمن میں یہاں میرے سامنے کئی ایسے اقوال ہیں جو نماز کے حدیث ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، جان بوجھ کر چھوڑنے والا۔ ہاں، اور اس سے متعلق مباحث ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کا سرسری سا ذکر کیا، اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن نے بار بار اقامت صلاۃ کا حکم دیا، صلو، ہاں، اور یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو نماز پڑھو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا نماز قائم کرو۔ یہ اقامت صلاۃ میں نماز کی پابندی، اس کے شرائط، اس کے احکام و آداب کا لحاظ اور اس پر توجہ، ساری باتیں اس کے اندر شامل آ جاتی ہے جو محض نماز کو پڑھنے کے حکم سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ ہاں، اسی طریقے تو یعنی نماز کو اس کے ارکان، اس کے شرائط اور اس کے تمام آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جماعت کی طاقت ہو تو جماعت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جماعت کو چھوڑتا ہے کوئی بلا کسی عذر کے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اہل علم اور بلکہ حدیثیں اس پر موجود ہیں۔ اس ضمن میں جو ایک بات قابل ذکر ہے کہ اب نماز اگر پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا نا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ایسا کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر نماز پڑھیں گے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی جان بوجھ کر، یا ضرورت نہیں ہے؟ ایک بات، ہم وہ حدیث سنتے ہیں،
پڑھتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا ہر مسلمان عالم کی ڈگری حاصل کرے، عالم فاضل بنے ضروری ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کون سا علم حاصل کرنا، کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اہل علم نے کہا کہ تفصیلی علم تو کچھ لوگ حاصل کر سکیں گے، باقاعدہ عالم بن کر لوگوں کو ڈرانا. قرآن کی آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، سورہ توبہ کی آیت. ہاں کچھ لوگ عالم تفصیلی بنیں گے، لیکن ہر مسلمان پر بالعین وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس کے بغیر وہ اپنے اوپر عائد فرائض کو ادا نہیں کر سکتا، حرام سے بچ نہیں سکتا. مثال کے طور پہ سب سے اولین، سب سے ضروری، سب سے پہلا جو قبر میں سوال ہوگا، عقیدے سے متعلق تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. تو یہ عقائد کے بارے میں ہر انسان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جاہل تھا. فرشتے تو یہی بول کے ماریں گے کہ نہ تو نے پڑھا، نہ مطالعہ کیا، لا دريت ولا تلوت، نہیں پڑھا نہیں جانا تو بچے گا نہیں، عذاب دیا جائے گا. تو یہ سیکھنا ضروری ہے، توحید اور شرک کو، رسالت کو. اب نماز ہر ایک پر فرض ہے، اور فرض بھی کیسے؟ کسی بھی حالت میں نماز کا فریضہ ہم سے ہٹتا نہیں ہے. صرف خواتین کو مخصوص حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں رخصت ہے. اس کے علاوہ کسی مردوں کو تو جب تک ہوش و حواس موجود ہیں، سینے تمیز سے ہم کو اور آپ کو حکم ہے کہ بچہ سینے تمیز 7 سال کا 8 سال کا ہونا تو مسجد لے جاؤ، 10 سال کا ہو تو نہ جانے پر مارو، وہ بالغ نہ ہوا ہو 10 سال کی پابندی لگا دی. کیونکہ زندگی بھر یہ فریضہ ادا کرنا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 5 وقت کی نماز مرتے دم تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہوش و حواس جب تک ہے. آپ صحت مند ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہاں حالت خوف میں ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں. ہاں غسل اور وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، بیمار ہو تو تیمم کر کے پڑھنا ہے. قبلہ نہیں معلوم ہے تو جدھر رخ ہے ادھر پڑھنا ہے، کپڑا نہیں ہے تو بے ستر پڑھنا ہے. حالت جنگ میں ہو، دشمن سامنے ہے پھر بھی پڑھنا ہے. دشمنوں کے صلاۃ خوف سورہ نساء میں دیکھیے اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور حدیثوں میں صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتایا، کیسے جماعت ہوگی، کیسے نماز پڑھے. جنگ کی حالت میں بھی یہ نماز معاف نہیں ہے. سوچئے کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے. اب یہاں ایک بات یہ میں تھوڑی اس تفصیل سے تھوڑا دوسری طرف جا رہا ہوں کہ نماز کی اس عمل میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کی عبادت ہے. اب اللہ کی عبادت ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے سے سلام پھیرنے تک کیا کیا عمل کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں. ظاہر میں رکوع سجدہ یہ سب عبادت ہے. جو کلمات ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر عبادت ہے. اب ہم کسی اور کی جے پکاریں، ہاں کسی اور کی جے پکاریں اللہ کے سوا تو اللہ اکبر کہنے کے بجائے فلاں کو اکبر کہہ رہے ہو، یہ ویسا ہی ہے. کسی اور کے سامنے رکوع کریں تو یہ رکوع اللہ کے لیے خاص ہو گیا نا، اللہ کی عبادت ہے نا. تو اب کسی اور کی رکوع کیا تو یہ شرک ہو گیا. ہاں سجدہ یہاں کیا، قبر پہ جا کے کیا. کسی بزرگ کا آج کل کلپس آتی ہے، میں تو دیکھ کر حیران ہوں، میں نہیں جانتا تھا، اگر کلپ نہیں دیکھتا تو میں مانتا نہیں کہ آج کل کچھ ایسے پیر صاحبان ہیں مسجد میں یا ان کے خانقاہ میں کھڑے ہیں، لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں اور وہ حضرت جھوم رہے ہیں، روک نہیں رہے ہیں، پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں. ہاں آشیرواد کی طرح ان کو جو ہے معلوم نہیں کیا دیتے ہیں. تو سجدہ نماز میں ایک عمل ہے. نماز کے جتنے عمل ہیں ظاہری باطنی، خشوع خضوع اس میں ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ نے کسی اور کے لیے کی، ایسا رخ اگر آپ نے کسی کی قبر کی طرف کر کے اس کی طرف توجہ کی، شرک کیا آپ نے. کسی اور کو رکوع کیا، شرک کیا. نماز میں جیسا اللہ کے لیے خشوع خضوع ہوتا ہے، اللہ کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے، اللہ اکبر. اب آپ نے ایسی تکبیر کسی اور کی بیان کی تو آپ نے شرک کیا. فصلی لربک، نماز صرف رب کے لیے ہوگی. نماز کے جتنے اعمال ہیں اس میں سے کوئی بھی عمل کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. ایک بات، نماز کیسے پڑھی جائے گی، میں اس بات سے یہاں پھسل گیا. نماز ویسے پڑھی جائے گی، اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا، کوئی مذاق نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی مسلکی اختلاف کی بات نہیں. ہاں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اگر کھل کر کہوں تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن کیا اس حدیث کا یہ معنی اگر میں کروں تشریح میں کہ محمدی نماز پڑھو، شافعی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، حنفی نہیں، بخاری نہیں، مسلم نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں،
شخصیات کی بات کر رہا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث ہوگی تو وہ اللہ کے رسول کی بات ہوگی. اللہ اور ائمہ کرام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک کو ہم گمراہ نہیں کہتے, ان کی باتیں وہ بھی قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے, لیکن جہاں ان کو حدیث نہیں پہنچی, جہاں ان کا اجتہاد ہوا اور قرآن حدیث کے خلاف بات پڑ گئی, اسے چھوڑ دیجئے. اگر اللہ کے رسول, میں اپنے دوستوں کو اور بہت سارے علماء کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ کہا, کتابوں میں لکھا کہ ہم جانتے ہیں مانتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے رسول کی سنت ہے, فلاں چیز سنت رسول ہے, تورک حدیث سے ثابت ہے, لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے. آپ کا مسلک کہاں سے پیدا ہوا, اللہ نے کہاں نازل کیا؟ ہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کیا آپ اس فرمان کو بھول گئے؟ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی؟ جیسے جبرائیل نے پڑھایا. جبرائیل نے کیسے پڑھایا؟ جیسے اللہ نے بتایا. اب اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر ہم فلاں اور فلاں کو لیویں, کتنی بڑی ناشکری ہے. فصل لربک, سورۃ الکوثر کے فائدے کو نہ جاننے کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو نماز اللہ کے لیے. اب جسمانی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. اس کا یہ بھی مطلب نکلا کہ ہمارے جسم کی جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. روزہ ہو, حج بھی دو, جسمانی زبانی دلی قلبی اور مالی تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے, روزہ جسمانی عبادت ہے, ہاں, اور جو ہے حج تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. تو ہماری جتنی, اسی کو کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, ہاں, ہمارے جسم کی قلبی عبادات ہوں, زبانی عبادات ہوں, مالی عبادات ہوں, اعضاء و جوارح کی, سب اللہ کے لیے. فصل لربک, اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے. ونحر, اور قربانی کیجئے. نحر گلے کے اوپر جو لبا کا حصہ ہوتا ہے, اس مقام پر اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے کاٹا جاتا ہے. اس کی گردن لمبی ہوتی ہے. اونٹ کے لیے نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو ذبح کے معنی میں ہوتا ہے, اور بکری گائے کے لیے ذبح کا لفظ ہوتا ہے. اس تفصیل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مالی عبادات میں ایک افضل ترین عبادت زکوٰۃ اور پھر یہ قربانی, اس کا ذکر کیا کہ قربانی بھی آپ اللہ کے لیے کریں. اب دین میں دیکھیے, قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی ہوتی ہے, ہاں, عبادت ہے. اس کی دلیل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہاں ونحر کا کچھ لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا, بعض علماء نے تفسیر کی کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کیجیے, ہاں, یہ عید کے موقع پر, ہاں, لیکن زیادہ صحیح قول وہی ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا, حضرت علی سے قول ہے کہ نماز پڑھیے اور سینے پر ہاتھ باندھیے, نحر پر ہاتھ باندھیے, ہاں, لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر ثابت نہیں ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا تو ثابت ہے, ہاں. بہرحال آگے ہم بڑھے کہ نبی کریم یہ جو جمہور علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو قربانی مالی عبادات میں ایک اہم ترین عبادت ہے, ہاں, ایک بہت اہم. زکوٰۃ, حج یہ اہم, اور اس میں ایک, اس کے بعد حج میں تو یہ شامل ہے قربانی. تو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے, عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے, ہاں. اور کس موقع پر کرتے ہیں جانور ذبح؟ ایک جگہ بھول رہا ہوں میں, عبادت کے طور پر عقیقہ, ہاں جی, حج میں وہ بھی ہدیہ اور قربانی میں آ گیا. اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صدقہ و خیرات کے لیے بھی ہوتا ہے, ہاں. تو جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہاں جو ہے سمجھ لیجئے کہ وہ عبادت ہے. فصل لربک ونحر, یعنی جسمانی عبادت اللہ کے لیے کرو, مالی عبادت بھی اللہ کے لیے کرو. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میرا و نسکی اور میرے نسک یعنی قربانیاں, میرے ذبیح ہے, میرا زینا, میرا مرنا, سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اب اگر کوئی انسان, ہاں, قربانی جانور نذر و نیاز کے نام پر, کسی نام پر, اگر کسی بزرگ کے نام پر, کسی شخصیت کے نام پر, دیوی دیوتا کے نام پر, فلاں بابا فلاں بی بی جان کے نام پر تبرکن, ہاں, کہ ان سے ہم کو برکت ملے گی, اگر وہ ذبح کرتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے لیے ذبح کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے, ہاں. ولا تاکل مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا جس ذبیحے پر وہ کھانا مت کھاؤ, اس لیے کہ اس میں گندگی آ گئی شرک کی. جس میں شرک کی گندگی آ گئی, ہمارے ہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, ہاں, کہ قبر پر ہم شیخ عبد القادر جیلانی, سدھو بابا, بابا فلاں اور فلاں فلاں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں, تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی تو بولتے ہیں نا.
قرآن نے کہا وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر بتوں پر جو چیز ذبح کی جائے اسے بھی مت کھاؤ، چاہے اللہ کا نام لے کر کاٹا جا رہا ہے، اگر آپ کی نیت میں ہے، اس مقام پر ہے جو غیر اللہ کی پرستش کرنے کا مقام ہے، اس کی تعظیم کا مقام ہے، تو اس میں شرک آ گیا اور شرک کی گندگی آ گئی۔ وہ بولتے ہیں نا کہ جانور حلال، یہ حلال، وہ حلال، ہاں وہ فلاں موقع پر جو ہے ہم نے جو ہے حلوہ بنایا، اس میں روا ڈالا وہ حلال، شکر ڈالی وہ حلال، دودھ ڈالا وہ حلال، وہ مسالہ ڈالا، بادام پستہ کاجو ڈالا سب حلال، اور اس کو بنانے کے بعد جب ان کے نام کی ہم نے نیاز دے دی تو حرام ہو گیا۔ کھرا وہاں بھی بولتا ہے کہ حرام، یہ ان کی زبان میں نقل کر رہا ہوں، تو اس میں حرمت کہاں سے آئی؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، ہاں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ حرام ہو گیا، کیونکہ اس میں شرک کی نجاست آ گئی۔ ہاں آپ اگر مہمان کے لیے، اپنے گھر میں مہمان آ رہا ہے، رشتہ دار آ رہے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ اخلاق ہے، یہ ضیافت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہاں انہوں نے نماز کے ضمن میں ایک بات کہی تھی کہ جو لوگ نماز کو اس کے طریقے سے نہیں پڑھتے، اس کے آداب سے نہیں پڑھتے، ہاں ان کی کیا حیثیت ہے۔ بعض صحابہ کا قول نقل کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 30 سال 40 سال 50 سال ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ہاں اور وہ طریقے سے نہیں پڑھتا تو اس نے گویا نماز پڑھی ہی نہیں۔ حضرت حذیفہ کا واقعہ نقل کیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بلایا، پوچھا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے دیکھا اور کیا ہے، حضرت یہاں انہوں نے وضاحت کی کہ حضرت حذیفہ ایک تابعی سے بات کر رہے ہیں، پھر اس سے پوچھا کہ تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ والی نماز میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ 40 سال سے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ ہاں تو ایک آدمی نے اگر شروع تو ارکان عبادات کی چھوڑ دی، وہ نماز کی ہو، قربانی کی ہو۔ اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان دین کے بہت سارے کاموں میں بظاہر محنت کرتے ہیں، بظاہر محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی شریعت اور تعلیمات کی جب پابندی نہیں کرتے تو ان کی محنت ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے عمل کیا ہی نہیں۔ نماز پڑھا لیکن نماز پڑھی ہی نہیں، قربانی کی لیکن قربانی کی ہی نہیں۔ تو نماز اور قربانی ان دونوں کا ذکر کیا تو مالی عبادات بھی صرف اللہ کے لیے ہو، اور یہ عبادت بھی ویسے ہی ہو، ان آداب کے ساتھ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان۔ ہاں ایک قربانی نظر کا ہے، کفارے کا ہے، ہاں جو میں جانور کے ذبح کرنے میں جو بھول رہا تھا، نظر کی قربانی یا پھر کفارے کی، جیسے کبھی حج وج میں جو خلل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو کفارہ دینا ہوتا ہے، دم دینا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ یہاں ضمناً اور بھی انہوں نے کئی باتیں کہی ہیں، ہاں میں اس کو چھوڑ کر بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، آخری آیت پر کے ٹکڑے پر آ رہا ہوں۔ ان فوائد میں توحید کی بے لاگ تعلیم ہے، شرک سے ممانعت ہے، ہاں آخر میں ذبح کے احکامات میں بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ ذبح کے لیے خون بہنا چاہیے، کس طریقے سے ذبح ہو تو کھانا جائز ہوگا، اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبح کیا ہو تو جائز نہیں ہوگا۔ یہ تفصیلات فقہ اور حدیث کی کتابوں میں معلوم ہے۔ ہم سورت کے آخری جملے پر آتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً 5 منٹ، ان شانئک ھو الابتر، ہاں کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ شانئ کا لفظ جو ہے اس میں بغض اور نفرت کرنے والا، عدو اور دشمن، مخالفت کرنے والا، ہاں یہی دراصل ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں وہ شخص جس کی نسل نہ ہو، اولاد نہ ہو، بعد میں نام لیوا کوئی نہ ہو۔ اہل علم نے بیان کیا کہ یہ صورت اسی تناظر میں نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نرینہ اولاد کا انتقال ہو گیا، جس کو طیب یا طاہر، طیب اور طاہر بھی کہتے تھے، تو بعض مشرکین نے تانا کسا۔ ہاں کچھ لوگ آس بن وائل کا نام لیتے ہیں، حضرت عمرو کے والد عبداللہ بن عمرو بن آس بن وائل، کچھ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، کچھ نے کہتے ہیں کہ ابو لہب نے، کچھ عقبہ بن ابو معیط کا، جس نے بھی کہا ہو، بہرحال انہوں نے کہا کہ محمد تو ابتر ہے، ان کی نسل چلنے والی نہیں، یہ مر جائیں گے تو ان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا، ان کو چھوڑ دو، ان کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ ہاں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ کی دلجوئی اور تسلی، جس میں آپ کو جو ہے کیا نام ہے ایک تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتر دم بریدہ، دم کٹا، نسل کا کٹا ہوا وہ نہیں ہے جس کی اولاد نہ ہو، اور آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ یا نرینہ خواتین کی طرف سے قیامت تک رہے گی۔ اصل ابتر تو وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، جس کو دنیا فراموش کر دے گی۔ آج ابو لہب کو، ابو جہل کو کتنے لوگ عزت سے ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی ایک آدمی بھی کہتا ہے ان کی عزت کرتا ہے کوئی؟ ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتے، اور آپ کا مقام کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا،
آپ کا ذکر کیا، اذانوں میں، نمازوں میں، مجلسوں میں، مختلف مقامات پر آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں مقام محمود سے نوازا، آخرت میں آپ کو نہر کوثر سے نوازا، تو دم بریدہ کون ہوا، نسل کٹا کون ہوا؟ آپ غور کیجئے. وقت نہیں ہے، مجھے 5 منٹ کہا گیا، میں صرف آخر میں نتیجے کے طور پر اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ یہی مضمون آپ تبت یدا ابی لہب میں دیکھیے کہ ابو لہب سگا چچا ہے، رسول کی دشمنی کی، آپ کو ستایا، دعوت میں راستے میں مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام لے کر کسی اور مخالف کا ایسے نام نہیں لیا رسول اللہ علیہ وسلم کے، اس کا نام لے کر کہا کہ آپ کے اس کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. ہاں، یہاں یہ بتایا کہ نبی کی نسل اور خاندان کا بھی اگر آدمی ہے اور نبی کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کو ہلاکت ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا. اور ابو لہب کا وہی حال ہوا، سڑ گیا، مر گیا، بیٹوں نے بھی جو ہے اس کی لاش کو ٹھکانے نہیں لگایا. ہاں، کچھ لوگوں کو پیسہ دیا اور وہ جا کے ایک گڑھے میں جو ہے کچھ لکڑیوں کے ذریعے سے اس کو دھکیل کر مٹی ڈال دی اس کے اوپر. ابو لہب کا وہی ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے. ہاں، یہاں میرے سامنے بعض علماء نے بیان کیا، لکھا کہ تاریخ میں، پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہو، آپ کے دین کا مذاق اڑایا ہو، آپ کی مخالفت کی ہو، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو. یہ تھوڑا سا اضافہ کر کے میں کہہ رہا ہوں. اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا انجام اچھا ہوا ہو، پوری تاریخ میں کبھی نہیں. جس نے اللہ کے رسول کی دشمنی اور مخالفت کی اس کو اللہ نے ذلیل کیا. تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں اور آج بھی نظر آتے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کو اس پر متنبہ ہونا چاہیے. ہم میں سے وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر پردے کا التزام یہ دین اور شریعت میں یہ زبردستی ہے، زیادتی ہے، آج کے دور کے اعتبار سے نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں مانتے، جو اپنے اولیاء اور صالحین کو پوچھتے ہیں یا اللہ اور رسول کی تعلیم کے سامنے ان کی تعلیمات کو ترجیح دیتے ہیں، کسی بھی شکل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ حصہ ہے ان شانیہ کا ہوا الابتر. ہاں، کہ تمہارا دشمن ہی مخالف ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو بدعتی فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے یا گمراہی کا شکار ہے، کہتا ہے اللہ عرش پر نہیں ہے، تو اب اس کو قرآن اور حدیث کی ایسی آیتیں اور دلیلیں جب سنائی جائے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات ہے جو وہ نہیں مانتا، تو اس کو برا لگتا ہے، قرآن حدیث برا لگتا ہے. ایک آدمی نے اپنا مسلک اس طرح بنا رکھا ہے کہ سما اور غنا ہونا چاہیے، تصوف کو اختیار کرنا چاہیے، قبروں پر یہ کرنا چاہیے. جب قرآن حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے پختہ قبر بنانے سے منع کیا، غنا اور سما کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برا لگتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ جو اپنے اپنے مسلک پر بدعت پر قائم ہیں، اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں اور سنتیں ان کو بری لگتی ہے جو ان کی بدعت کا رد کرتی ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا مخالف ہے، دشمن ہے. اور اگر وہ ایسی دشمنی مول لے رہا ہے تو اس کی عمر میں، اس کی نسل میں، اس کی ذات میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے. یہ سورہ کوثر کے بعض فوائد کا میں نے ذکر کیا. ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ مزید غور و فکر کریں تو اور اس نہج پر جو میں نے بیان کیا اس میں اور بھی کچھ پہلو انشاءاللہ ملیں گے. ہاں، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے اللہ کے کلام میں نیا موتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے، اس کی ضروری ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو بھی حق ہم پر عائد ہوتا ہے اسے اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے، ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں، ہماری اولاد اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.